السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایشیا کے سب سے عظیم اور دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے الداعی کے سابق رئیس التحریر فضیلت الشیخ نور عالم خلیل الامینی رحمۃ اللہ علیہ کے اشراقہ کا ایک بہت ہی قیمتی مضمون کا اردو ترجمہ لے کر آیا ہوں۔ جتنے عظیم یہ درسگاہ ہے، اتنی ہی عظیم یہ استاد اور یہ ہستی تھی۔ حضرت کا مضمون انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور حضرت کا جو انداز بیاں ہے، تعبیرات اور الفاظ جو حضرت نے استعمال کیے ہیں، ان کو اپنی تعبیرات اور جملوں میں استعمال کر ان کی مشق کریں گے۔ اگر آپ بھی عربی کے طالب علم ہیں تو یقین مانیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے، اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں ضرور یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہاں، میں نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ مضمون کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، الحنین الی الام۔ الحنین جو یہ استعمال ہوا ہے، یہ حن یحن حنینا، جو کہ بابا ضربہ یضرب سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں مشتاق ہونا، کسی چیز کا شوق رکھنا۔ جس چیز کا شوق رکھیں گے وہ علاقہ مدخول ہوگا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، واللہ نحن نحن الى زیارت الاساتذة الذین رفعونا الى ما كنا علیہ الان من المکان مکانہ، قسم با خدا، واللہ قسم با خدا، ہم ان اساتذہ کی زیارت کے مشتاق ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ تو آپ اس جملے میں غور کیجئے، نحن یہ اسی فعل سے جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا۔ کس چیز کے مشتاق ہیں؟ اساتذہ کی زیارت کے، علاقہ مدخول ہے زیارت الاساتذہ۔ الذین کہ جنہوں نے رفعونا ہمیں پہنچایا، ہمیں اٹھایا، الی ما کننا علیہ الان کہ جس مقام پر ابھی ہم ہیں، من المکانتی یہ ماں کا بیان ہے۔ تو جس چیز کے مشتاق ہوں گے، شوق رکھیں گے، اس پر الی داخل ہوگا، جیسا کہ یہ جملہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اب یہاں سے پیراگراف کا آغاز ہو رہا ہے، عبارت اچھی طرح سنیے۔ تحدث عن الام والحنین الیہا والحب لها علماء وکتاب وشعراء وادباء ومفکر كل لغة وشعب بأبلغ ما عندهم من اسالیب۔ اس لیے کہ اسلوب جمع اسالیب، یہ اس کے معنی ہے انداز کے، اور یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے۔ اب لغت دیکھیے، تحدث عن الام، تحدث فلان عن موضوع کذا، اس کے معنی آتے ہیں کسی موضوع پر بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، جس کو ہم فصیح اردو زبان میں کہتے ہیں موضوع سخن بنانا۔ جیسے اب یہ جملہ دیکھیے، الائمۃ یتحدثون عما یترتب علی مشروع الاوقاف من اضرار فادحۃ۔ ائمہ وقف بل کے نقصانات کو موضوع سخن بنا رہے ہیں، تو جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ عن کا مدخول ہوگا، جیسا کہ یہاں پر عما یترتب علی مشروع الاوقاف۔ مشروع جمع مشاريع، اس کے معنی ہے بل کے، بل۔ مشروع الاوقاف وقف بل۔ اضرار فادحہ زبردست نقصانات۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیں، لفظی ترجمہ کروں گا۔ تحدث بات کی ہے، گفتگو کی ہے، عن الام ماں کے بارے میں، والحنین الیہا اور اس کی طرف شوق کے بارے میں، والحب لہا اور اس کی محبت کے بارے میں، علماؤں نے، وکتاب قلم کاروں نے، کاتب جمع کتاب، شعراء شاعروں نے، ادباء ادیبوں نے، ومفکر جمع مفکرون دانشوران، ومفکر کل لغت وشعب ہر زبان اور ہر عوام کے دانشوروں نے، بأبلغ ما عندهم
اس چیز کی انتہا سے، ما عندہم جو ان کے پاس تھا، من اسالیب یعنی انداز۔ دیکھیے اب محاوری ترجمہ، ہر زبان اور شعبوں کے دانشوروں، ادیبوں، شعراء، قلمکاروں، علماء نے بقدر استطاعت، ما عندہم بابلغ ما عندہم بقدر استطاعت، اپنے اپنے اندازوں میں، با اس کی شوق و محبت کو موضوع سخن بنایا ہے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، وَأَعْذَبِ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ أَلْحَانٍ وَأَنْغَامٍ وَأَعْمَقِ مَا يَشْعُرُونَ بِهِ مِنْ حُرْقَةٍ وَجَوَى۔ عذوب الشراب عذوبة، عذوبہ یعذب عذوبة، اس کے معنی آتے ہیں شیریں ہونا۔ اعذب یہ اسی فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کوئی پینے کی چیز میٹھی ہو، شیریں ہو، اس موقع پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ماء زمزم یکون عذبا، آب زمزم شیریں ہوتا ہے، آب زمزم شیریں ہوتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں جو بہت اہم لغتیں استعمال ہوئی ہیں اس کو دیکھیے۔ الحان، اس کا واحد ہے لحن، جس کے معنی آتے ہیں لب و لہجہ۔ دوسری عربی انغام، اس کا واحد ہے نغمت، جس کے معنی آتے ہیں نغمہ۔ حرقت، حرقت، اس کے معنی ہے محبت کی ٹیس۔ جوا، یہ جویا یجوا جون سے حاصل مصدر ہے جوا، جس کے معنی آتے ہیں سوزش عشق۔ پیراگراف کا ترجمہ، وَأَعْذَبِ، اور موضوع سخن بنایا ہے، جو پیچھے گزرا ہے اسی پر عطف ہے، سب سے زیادہ میٹھی چیز سے، ما لدیہم جو ان کے پاس تھی، یعنی لب و لہجہ، انغام نغمے، اور سب سے گہری اس چیز کو جس کا وہ احساس کر رہے تھے، یعنی محبت کی ٹیس اور سوزش عشق۔ محاوری ترجمہ، اور اپنے شیریں لب و لہجوں، مٹھاس بھرے نغموں، محبت و عشق کے اپنے گہرے احساس۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، وَأَصْدَقِ مَا يُكِنُّونَهُ فِي أَعْمَاقِ قُلُوبِهِمْ مِنْ حُبٍّ صَافٍ لَا يَقْدِرُ عَنِ التَّعْبِيرِ عَنْهُ أَوْفَى مَا عَرَفَهُ الْوُجُودُ مِنَ الصِّيَاغَةِ الدَّلَالِيَّةِ عَنْ مَكْنُونَاتِ الضَّمِيرِ وَمُحْتَوَيَاتِ الْقَلْبِ۔ دیکھیے یُكِنُّونَهُ، یہ اکن یُکِنُّ اکرانن، جو کہ باب افعال سے ہے، اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع کا۔ اکن فلان لہو حبا شدیدا، کسی کی شدید محبت دل میں پنہاں ہونا، پوشیدہ ہونا، اس موقع پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جملہ دیکھیے، ہجرتنی عشیقتی رغم اننی کنت اکن لہو حبا شدیدا، میری محبوبہ نے مجھ سے بریک اپ کر لیا۔ بس یہ جملہ اس لیے ہے تاکہ ان کی ہمیں لغت معلوم ہو جائے۔ ہجرتنی عشیقتی، میری محبوبہ نے مجھ سے بریک اپ کر لیا، جبکہ اس کی شدید محبت میرے دل میں پنہاں تھی، پوشیدہ تھی۔ اب یہی فعل ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو دیکھیے، اکن فلان لہو حقدن، دل میں کینہ رکھنا، جس طرح محبت رکھنا اسی طرح کینہ رکھنے کے معنی میں بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جملہ دیکھیے، یا ورثۃ الانبیاء لا تکنوا لبعضکم حقدا، اے نبیوں کے وارثوں، ایک دوسرے سے دل میں کینہ مت رکھو۔ اب اس پیراگراف میں جو اہم لغتیں استعمال ہوئی ہیں ان کو دیکھیے۔ اعماق القلوب، اعماق القلب، اس کے معنی آتے ہیں دل کی گہرائیاں۔ دوسرے آئی ہے اسی کے اندر حب صاف، اصل میں صافیون تھا، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس کے معنی آتے ہیں صاف شفاف محبت۔ مکنونات، مکنونات اس کا واحد ہے مکنون، جس کے معنی آتے ہیں راز کے۔ محتویات، اس کا واحد ہے محتوا، جس کے معنی آتے ہیں مشمولات کے، یعنی جن چیزوں پر کوئی چیز مشتمل ہوتی ہے،
اس مشتمل چیز کو کہا جاتا ہے مشمول، اس کی جمع اردو میں آتی ہے مشمولات، عربی میں اس کو محتوا جمع محتویات کہا جاتا ہے۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، واسطقی اور سب سے زیادہ سچی چیز کے ذریعے، ما یکنونہ جس کو وہ چھپاتے ہیں، کون؟ یکنونہ کی ضمیر جو ہم ہے وہ لوٹے گی علماء، ادباء، شعراء جو پیچھے گزرا ہے، فی اعماق قلوبہم اپنے دل کی گہرائیوں میں، من حب صاف یعنی صاف محبت، اب یہ موصوف صفت ہے، لا یقدر ایسی محبت کہ جس کا اظہار پر قادر نہیں ہے، اوفا سب سے زیادہ مکمل اور پوری ما عرفہ الوجود جس کو وجود نے پہچانا ہے، کس چیز کے وجود نے؟ من الصیاغۃ الدلالیہ بیان کرنے والی ساخت نے، عن مکنونات الضمیر ضمیر کے رازوں، و محتویات القلب اور دل کے مشمولات کے بارے میں، اور اپنے دل کے نہا خانوں میں پوشیدہ ایسی صاف و شفاف محبت جس کا اظہار ضمیر کے رازوں اور دل کے مضامین کو بیان کرنے والے سب سے عمدہ انداز بھی ناکام ہیں، سچے الفاظ کے ذریعے موضوع سخن بنایا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے، کومنٹ باکس میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔